السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت ناتعداد و بے شمار میں حساب و کتاب اسلام ہو سید کائنات رسول کائنات سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نسبت. اللہ کی کروڑ کروڑ ارب کے وقت صحابہ کرام پر تعبیر تبا تعبیر پر تمام اماموں پر تمام اولیاء اللہ پر قرآن و سنت کے تمام معنی والوں پر اللہ ہم سب کو اس کا اپنے حق کے ساتھ شامل فرمائے اور حشر کے میدان میں انہی سابقون الاولون کے ساتھ جنت کا داخلہ ہی نصیب فرمائے. برادران اسلام، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل سب احترام پردہ نشین میری ماں بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نبی پاک آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے. اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ کے متعلق محدثین کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی ہے. خود بریلویہ کے جو امام ہیں محمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ جو ہے وہ 8 ربیع الاول بتائی ہے. رحمت للعالمین میں اور دیگر سیر کی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول معلوم ہوتی ہے. بعض روایات میں جو اتنی زیادہ کمی نہیں ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول بھی بتائی گئی ہے. لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اس دنیا سے جانا، اس دنیا سے رخصت ہونا، آپ علیہ السلام کا انتقال جو ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف، وہ 12 ربیع الاول ہے. یعنی ولادت کی تاریخ جو ہے مختلف ہے لیکن وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے. لیکن جس لحاظ سے میں آپ کو جو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج کل کے ان دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے خصائص، اوصاف، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے. اس مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب تذکرہ ہو ہی رہا ہے تو اصل تذکرہ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کا، محبت کا، آپ کی اطاعت کا. اور محبت اصل میں ہوتی کیا ہے اس کا تذکرہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے، محبت کے اظہار تو سب کرتے ہیں، محبت کی کیسے جائے اس کا مختلف انداز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت اصل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ٹھیک طریقے سے اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، پیروی کی جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو دل و جان سے فوری طور پر قبول کیا جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کیا جائے اور اس کے علاوہ آگے پیچھے نہ جایا جائے، صرف وہیں تک رہا جائے.
ایسا کیوں ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم محبت والے کہلاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، تو پھر مانا جائے گا کہ تم نے محبت کی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی اصل میں محبت ہے پر آیت سناؤں، یہ جان لینا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سبھی کچھ نامکمل۔ اگر کسی کی محبت ناقص ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی محبت خالص نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان صرف جذبات پر ہی نہیں بلکہ دلائل پر ہے، علی وجہ البصیرت ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اس آیت میں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے لوگوں سے کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیٹیاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان کے لوگ، و مساکن ترضونها، مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، و اموال اقترفتموها، اور مال جس کے ختم ہو جانے پر تم ڈرتے رہتے ہو، مال جس کو تم پسند کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے رہتے ہو، تجارت جس کے بند ہو جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور مکانات و محلات، بلڈنگ جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ محبوب ہو گئے، توجہ فرمائیے، اگر تمہارے باپوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان کی محبت، مال دولت، تجارت، کوٹھی بنگلہ، ان چیزوں کی محبت اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے تو فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت کا؟ نہیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر وہ عذاب پھر کس طرح سے آتا ہے وہ پھر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ تمہیں پھر کس لحاظ سے پکڑتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ پوری ہوگی تو باقی سارے اعمال مقبول ہیں۔ لیکن اب آئیے، میں صرف اس ایک دلیل کے اوپر بات کرنے کے بعد اگلی آپ کو آیت سناتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہو گئی، باقی بھی مانتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، دیگر سارے علماء کہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان نہ کرتا ہو، کوئی ایسا نہ ہوگا، کوئی مسلک ایسا نہیں، کوئی مولوی ایسا نہیں، کوئی واعظ خطیب ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سب کہتے ہیں، لیکن محبت کہتے کسے ہیں؟ یہ بات ہے۔ دعویٰ کرنا میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، اسی عاشق النیا، اے عاشق فلاں عاشق، یا یہ کہنے سے محبت پوری ہو جاتی ہے؟ سال بھر کے بعد کچھ چند نعتیں پڑھ لینے سے محبت پوری ہو جاتی ہے؟ کوئی ایک درس اور محفل رکھ لینے سے کیا محبت پوری، جنت کی ٹھیکیداری ہو گئی؟ نہیں 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 نہیں، اللہ پاک نے اس کی شرط لگائی ہے۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہہ دیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان فرما دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، فَاتَّبِعُونِي، تو ان کو بتائیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں. یعنی یہاں فَاتَّبِعُونِی آپ کہیے ان سے کہ میری اتباع کریں، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور اتباع کا میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، میرے پرانے ساتھی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس کا معنی ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں، اگر بھول گئے ہیں تو تازہ کر لیں. اتباع یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر قدم رکھنا. ایک بندہ آپ کے آگے چل رہا ہو، وہ آگے آگے چل رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں اس کا قدم پڑتا ہے وہاں آپ کا قدم پڑے. اس کا دایاں قدم جہاں پر پڑا ہے آپ کا وہاں دایاں رکھیں، اس کا بایاں قدم جہاں پر پڑتا ہے آپ وہاں پر بایاں رکھیں. وہ آگے آگے جس جگہ پر قدم رکھتا جاتا ہے آپ اس جگہ پر قدم رکھتے جائیں، اس کو اتباع کہتے ہیں. یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع، یہ اصل محبت ہے. دلیل ایک اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. تو آج تو بعد جڑا کوئی آکے کہ اے کرنا عشق محبت ہے، اے کرنا عشق محبت ہے، ان کو چھٹو ساری گلاں جڑی اللہ کے رسول نے فرمائی وہ گل اصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، سنت سے مراد کیا وہ ایک ہی سنت، خوشبو سنت، مسواک سنت، اس طرح سے لباس کا صرف یہی سنت نہیں، ساری زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ساری بات کے اوپر ایک لفظ ہے سنت. نماز نبی کے مطابق، وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، خوشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، غمیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائے، معاملات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اس کو کہا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے سنت. تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے ٹھیک ٹھیک محب رسول ہے اور اس کی محبت پکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ نہیں کرتا، جو یہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے عاشق رسول محب رسول، لیکن نماز اپنے امام کی پڑھتا ہے، وہ روزہ اور حج کے معاملات اپنے مولوی کے کرتا ہے، میرا خاندان یہ کہتا ہے میں اس کے مطابق کروں گا، میری مسجد کا مولوی یہ کہتا ہے میں اس کے مطابق کروں گا، میری فقہ میں یہ لکھا ہے میں اس کے مطابق یہ کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جان لو جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا. تو محبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں اور مسلمانوں، ایمان والوں، جب میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے،
اس وقت میرا اور آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر ایکسپٹ کرنے کا ہے، ماننے کا ہے، عمل کا ہے، اللہ کے فضل سے آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ جنت کے راستے پر ہیں، آپ محب رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا، جھوٹا ہے، محبت نہیں ہے اس کی۔ جن کو محبت تھی، میں چند مثالیں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد پر صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ یہ ان کا ایمان جو ہے وہ اصل جو ہے محبت کا معیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اگر تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا کرو گے تو سمجھ لینا کہ تم ہدایت پا گئے ہو۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں، اور اس نیت اور ارادے سے کہ میں اور آپ بھی اس طریقے سے اپنی سوچ اور فکر بنائیں گے اور اپنا عمل بنائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ کے فضل سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کے معاملے میں اگر ہم ایسے ہی عمل اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم محب رسول ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپ کی بات پر کیسے عمل کرنے والے تھے؟ جنگ خندق ہو رہی تھی، اور خندق کھودنے پر ایک لمبا عرصہ لگا، پھر کفار کے مقابلے پر ایک لمبا وقت لگا۔ میں اختصار کے ساتھ سارے واقعے میں سے جو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام بھوکوں سے، بھوک پیاس سے نڈھال تھے، کئی دنوں سے اپنے گھر بار سے دور تھے۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ پاک نے ان کفار کو اڑا کے رکھ دیا، طوفان اور آندھی کے ذریعے سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، شکست کھاتا ہو کر میدان چھوڑ کر نکل اٹھے۔ معاملہ ختم ہوا، کئی دنوں کے بعد صحابہ کرام ابھی واپس آ رہے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، کئی دنوں سے بیوی بچوں سے دور ہیں، اور ابھی اپنے گھروں میں واپس کچھ آ گئے تھے، کچھ آ رہے تھے اور سامان اتار رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسی حالت میں جبریل آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے تو ابھی اپنے اسلحہ کے ساتھ لیس ہیں، اور آپ اور آپ کے صحاب جو ہیں وہ جہاد کا سامان اتار رہے ہیں۔ آپ کیسے اتار رہے ہیں؟ ابھی تو معرکہ باقی ہے۔ اپنے ان اصحاب سے کہیے ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ایک لڑائی اور لڑنی ہے، ایک لڑائی اور لڑنی ہے۔ ان سے کہیے کہ ابھی اپنا سامان نہ اتاریں، جہاد کا جو اسلحہ ہے وہ نہ اتاریں۔ ابھی ان سے کہیے کہ یہاں اس میدان سے آگے ایک اور میدان میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا بھی احتساب کرتے جائیں، ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ جا کے کوئی صحابی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے کہ ابھی تو تھکے ہیں، بھوک پیاس ہے، کچھ دن ٹھہر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر فرمایا کہ ممبر لگاؤ، اور سب کو آواز دی کہ مسجد کی طرف جمع ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیغام پر سب صحابہ جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں سارے کے سارے مسجد میں پھر جمع ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر چڑھ کر 1 منٹ کا خطبہ دیا۔ 1 منٹ تو اس وقت نہیں تھے نا، میں ایک اندازے سے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ اللہ، اور درس ختم۔ ممبر لگایا، آواز دی، سب آ گئے۔ ظہر کے بعد کا واقعہ ہوگا،
تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز وہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھے. اللہ درس ختم. کوئی ایک صحابی رسول بھی وہاں نہیں ٹھہرا. اسی حالت میں دوبارہ وہ واپس اپنے گھروں کو نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے اور وہ بنو قریظہ کی طرف چلے گئے. کسی ایک نے بھی مشورہ دے دیا کہ کچھ ٹھہر جائے. مشورہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ڈالیں, اگلے دن کر لیں گے, اگلے ہفتے کر لیں گے. یہ کوئی ایک مثال ہے, سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پہلے مہینے ماننے والے اصحاب وہ کیسے ایمان والے تھے, وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے. آج ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جو شرائط ان کے لیے تھیں وہی شرائط ہم ایمان والوں کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم ان صحابہ جیسا ایمان بناؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم ایمان والے ہو. ایک اور مثال دیکھیں, جہاد کو حکم دے دیا اللہ کے رسول السلام نے. فجر کا وقت ہے, اندھیرا ہے, فجر سے بھی کچھ پہلا وقت ہے اور گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے حی علی الجہاد. اے اللہ کے اس کے رسول کے ماننے والوں, اللہ و آخرت پر ایمان رکھنے والوں, جہاد کی طرف آؤ. یہ آواز سننی تھی. سب صحابہ اسی حالت میں اسی طریقے سے فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نکل آئے. جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے, ایک صحابی غسیل الملائکہ, حنظلہ ان کا نام ہے, نوجوان ہے. اسی رات ان کی شادی بھی ہوئی ہے اور یہ ان کا پہلا دن ہے. یہ ازدواجی دن, یہ پہلا دن ہے اور ابھی اس کی صبح نہیں ہوئی. اس کان میں پڑا کہ جہاد کے لیے نکلو, تو وہ رکے نہیں, ٹھہرے نہیں, واش روم کی طرف نہیں گئے. اتنا بھی انہوں نے ڈیلے نہیں کیا. آنا ضروری تھا کہ وہ چلے جاتے, لیکن اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو. وہ پھر واش روم وغیرہ کی طرف نہیں گئے, وہ سواری کی طرف گئے, استبل سے گھوڑا کھولا اور اس کے اوپر بیٹھنے لگے اور اس کو چلا دیا. ادھر بیوی آئی اور اس نے آ کے سواری کی بخار پکڑ. اس نے کہا بیوی, اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم آ گیا ہے, جہاد کے لیے نکلنا ہے, آپ میرے سواری کی بخار چھوڑ دو اور مجھے جانے دو. وہ بھی ایمان والی تھی. اس نے کہا میں نے آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئی, آپ کو یہ کہنے کے لیے نہیں آئی کہ آپ ٹھہر جاؤ. میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے آئی ہوں اور آپ کو بھیجنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوں. جہاد ہوا اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے شیر راہ جہاد میں شہید ہو گئے اور یہی بیوی ان کی واپس اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کے عرض کرنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ایک بات کہنے آئی ہوں کہ میرے شوہر کو غسل دے دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کی فکر ہو جاؤ, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تیرے شوہر کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دے دیا تھا اور اس کے قطرات میں ڈوبے رہے. یہ سیاست ہے. اور میں اور آج اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں اور ہمارے دعوے دیکھیں محبت کے کتنے بڑے. اللہ کے رسول اسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, ایمان کی تازگی کے لیے پھر سن لینا, شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یہ حدیث, اور آپ نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا, اجلسو, بیٹھ جاؤ, اجلسو, بیٹھ جاؤ. آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کچھ کھڑے ہوں گے, آپ نے ہمیں بیٹھ جاؤ, بیٹھنے والے بیٹھ گئے. اور ایک صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک قدم مسجد کے باہر تھا, جوتوں والی جگہ جس کو ہم کہتے ہیں, اسی جگہ پر اسی حالت میں بیٹھ گئے, اسی جگہ پر اسی حالت میں بیٹھ گئے. اگلا قدم نہیں اٹھایا, اگلا قدم نہیں اٹھایا. آج ہم قرآن سنتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں سوچیں گے, پوچھیں گے, کرو پوچھیں گے نا. نوجوان کو کہیں کہ داڑھی اللہ کو حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, کہتا ہے ہم بھی پوچھیں گے.
مرد مومن کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آمین مجھے کہتے تھے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی رفع یدین نہیں چھوڑا، یہ حدیث ہے؟ کہتے ہیں پہلے آپ نے مفتی صاحب کو پوچھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، کہتے ہیں پہلے جا کے ایسی آج ایک مولوی نے پوچھا۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، حدیث سامنے ہے، سند ٹھیک ہے اور مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ ہاں اگر کسی کو پرشن بھی ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ تحقیق کرے، کر لے، یہ ایک اور سوچ ہے، لیکن مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے لیکن مانتا نہیں ہے اور ابھی جو کہتا ہے ابھی نہیں شروع کرنا، سوچا گے۔ یہ ہمارا انداز ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز تھا؟ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جسد اطہر ابھی روضہ پاک کے اندر دفن نہیں کیا گیا تھا اور صحابہ کرام معاملے کی نوعیت کو تھامتے ہوئے فوری طور پر حکومت کی کمان کو نہ اگر سنبھالا جائے تو یہ خدشات اور یہ مسائل اور معاملات ہو جائیں گے، فوری طور پر جو ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور خلیفہ کس کو بنایا جائے گا اس بات پر مشورے دیے جا رہے تھے کہ انصار سے خلیفہ ہو یا مہاجرین سے خلیفہ ہو یا مدینہ کے انصار سے کوئی بندہ ہو سردار ہو یا مکہ سے کوئی بندہ ہو، یہ باتیں ہو رہی تھیں، سب جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے ساتھی پیارے جان نثار وہ آئے اور ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے ایک چھوٹے سے جملے کی حدیث کہی کہ الخلیفۃ من قریش، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلیفہ من قریش، خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہہ نہیں رہے، یہ حدیث بتائی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کا میں امین ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہوگا۔ قربان جائیں صحابہ کرام اور انصار مدینہ کے ایمان پر قربان جائیں، اس کے بعد کسی نے کوئی لفظ نہیں بولا اور سب نے جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرنے شروع۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وحی الہی سمجھتے تھے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں یہ بات قرآن میں بھی حدیث میں ہے، ہم جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں ہے؟ قرآن میں، اچھا پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی تعریف کریں گے، حدیث میں ہے تو کہہ دیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وحی الہی سمجھتے تھے۔ ایک حدیث ہے طبرانی میں ہے، صحیح سند سے ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درس ارشاد فرمایا اور اس درس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ عمل کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جیسے بھووں کو پھاڑنے والی، اپنے دانتوں کے اندر کھلا ڈلوانے والی اور اپنے جسموں کو کودنے والی، جو موجودہ دور کا ٹیٹوز وہ جو کرتے ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں لعنت کی۔ یہ انہوں نے اپنے درس کے اندر جملہ ارشاد فرمایا، اور جملہ ارشاد فرمانے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس درس کے اندر جہاں مرد شامل تھے وہاں اس درس کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں، اور ان عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ عظیم خاتون عالمہ تھی اور اس کا نام تھا ام یعقوب۔ یہ صحابیہ نہیں تابعیہ تھی اور عالمہ تھی۔ جب انہوں نے درس میں یہ سنا کہ عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم صحابی، عالم صحابی، فقیہ صحابی، اونچے درجے کے علم والے صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے، تو وہ چونک گئی۔ پورے قرآن کو پڑھ رکھا ہے، کئی بار پڑھ رکھا ہے، ہمارے جیسے تو نہیں کہ سال ہی ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، بلکہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے زندگی میں شاید ایک بار قرآن پڑھے۔ اللہ میرا معاف۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب دن رات قرآن پڑھنے والے تھے اور وہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنے والے تھے، 7 دن میں قرآن مکمل کرنے والے تھے، اور وہ ہر روز قرآن پاک کی لمبی تلاوتیں کرنے والے تھے۔
ہر روز پورے کا پورا قرآن ان کی نظروں سے گزرتا تھا، اور دور نہیں تو 3 دن میں گزر جاتا تھا، اور نہیں تو 7 دن میں ان کی نظر سے پورا قرآن گزر جاتا تھا، جتنا جس کو یاد ہے اس نے پڑھتا، اور صحابہ سے اسلاف سے ملتا ہوئے اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات دور نکل جائے گی، آپ نے فرمایا کہ میں دن کے اجالوں میں کئیوں کا گھر نہیں پہچانتا، کئی میرے صحابہ کا مجھے گھر معلوم نہیں کہ یہ گھر کس کا، یہ خیمہ کس کا، اونچے لمبے گھر بھی تو نہیں تھے، حجرے تو تھے، دن کے اجالے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حجرہ ہے، کس کا حجرہ ہے، لیکن رات کو جب میں چکر لگاتا ہوں میں اپنے ہر صحابی کی آواز کو پہچان لیتا ہوں کہ یہاں میرا یہ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، یہاں میرا یہ صحابی۔ تہجدوں کے وقت میں رات کو نبی کے اصحاب قرآن پڑھتے اور ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں باہر اللہ کے رسول سنتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ میں ایک ایک کی آواز کو پہچانتا ہوں، یہاں ابئی پڑھ رہے ہیں، یہاں ابن مسعود پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بات دور نکل جائے گی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود تم تو بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے ہو، آج میں نے تیرا قرآن سنا اور میرا دل چاہا کہ میں آج آپ کو بلا کے قرآن سنوں۔ جب بھی حدیث ہے، آئیے اپنے موضوع کی طرف آ جائیں۔ وہ تابعیہ عالمہ تھی، جب انہوں نے سنا کتاب اللہ میں ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے تو انہوں نے کہا یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر شور نہیں ڈالا۔ یہ تسی کی کہہ رہے ہو، تسی کی کہہ رہے ہو، ادب یہاں سیکھنا ہے۔ وہ گئی اور گھر جا کے دوبارہ سے اپنے علم کو ویریفائی کیا، اور دوبارہ سے قرآن پاک کے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ جب پورے قرآن کی تلاوت کی تو یہ بات پورے قرآن میں ان کو کہیں نہیں ملی۔ جب کہیں نہیں ملی تو پھر وہیں ٹھہر کر اس نے پھر بھی شور نے کیا کہ دیکھو جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، کتاب اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے تو پورے قرآن کو میں نے پڑھ لیا ہے، اس کے اندر تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں کیا۔ ہم مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، پہلے کہیں گے قاری صاحب نے آج نوائی مسئلہ چھاڑ دیا، آج نوائی کیا ہے، یہ ہمارے اندر۔ ہم یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ جا کے چیک ہی کر لیں، پوچھ لیں کہ اس سے پہلے ساری زندگی 60 سال کی گزر گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس میں قاری صاحب کا کیا قصور ہے؟ قاری صاحب کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جناب بہت شکریہ، ساری زندگی گزر رہی ہے، سانو پتہ ہی نہیں لگا، بہت شکریہ، تو سانو دسیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن باہر نکلنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں یہ آپ کا نوائی مسئلہ، یہ نہیں سیکھنے کا انداز، سمجھانے کے لیے بات اس کا، یہ ہمارا انداز ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور یہ انداز اپنانا چاہیے۔ جب انہوں نے پڑھا اور نہیں ملا تو پھر وہ آئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ ان عورتوں کے اوپر اللہ نے کتاب اللہ میں لعنت کی ہے، تو میں نے پورے قرآن کو پڑھا ہے، لقد قرأت ما بین دفتین، ان دو گردوں کے درمیان میں جتنا قرآن ہے میں نے سارے کو پڑھا ہے، اس کے اندر تو میں نے نہیں پایا۔ انہوں نے کہا واللہ لئن قرأتہ لوجدتہ، اللہ کی قسم اگر اس کو صحیح طور پر آپ پڑھتی سمجھتی تو آپ اس کو پڑھتی۔ انہوں نے کہا اچھا میں پڑھ کے آئی مجھے نہیں ملا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں ملا تو آپ بتائیں پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ پڑھ رہی تھیں تو آپ اس آیت سے گزری تھیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ تم نے پڑھا تھا، وہ چونکہ عالمہ تھی وہ سمجھ گئی، کہتی ہاں ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آیت پڑھی تھی اور میں مسئلہ بھی سمجھ گئی۔ وہ تو عالمہ تھی، سمجھ گئی، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ اس میں یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول جو تمہیں دیں اس کو لو اور جس سے روکے اس سے رکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے وہ اللہ ہی کا حکم دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکے وہ اللہ ہی کا ہی روکنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتاب اللہ ہی سمجھتے تھے، دو نہیں سمجھتے تھے۔
ایک کتاب اللہ وہ ہے جو وحی جلی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں آیا، وہ قرآن میں بند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے، قرآن کی جو وضاحت اور تشریح اور جو تفسیر ہے، صحابہ کرام اس کو کتاب اللہ سمجھتے تھے۔ دلیل یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ روایت ہے، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں کتاب اللہ سمجھتے تھے۔ آج ہم حدیث رسول کو کہتے ہیں کہ حدیث ہی ہے نا، کھڑی کر، لیکن نبی پاک کے اصحاب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وحی الہی سمجھتے تھے، حق اور یقینی سمجھتے تھے، اور آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھی بات پر ان کو اتنا یقین نہ ہوگا جتنا ان کو یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوتا تھا۔ وقت اوپر ہو گیا ہے، یہ واقعہ اگر اس کے ساتھ جوڑ کر نہ سنوں تو مزہ نہیں ہے۔ بات یہ آج میں ثابت عرض کر رہا ہوں، مسئلہ ہم آج جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ اصل محبت ہے کیا؟ اصل محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی چلنا، یہ اصل محبت ہے۔ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں آپ کو سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں، صحابہ کے آثار پیش کر رہا ہوں، صحابہ کے انداز پیش کر رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب مشاجرات ہوں گے، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے اوپر ایسے ایسے معاملات آئیں گے، اور اس وقت صحیح ایمان کو، اپنے ایمان کو وہی بچائے گا جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اور وہ اکیلا نکل جائے پہاڑوں کی طرف، اور وہاں پر وہ جڑے کھا کے گزارا کر لے، اور وہ کسی کی سائڈ پر نہ لگے۔ چونکہ انہوں نے حدیث سنی تھی، جب یہ معاملات خراب ہوئے وہ اکیلے نکل گئے۔ جب وہ اکیلے نکل گئے، وہاں پہاڑوں پر جاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آخری وقت پہنچ گئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ آخری وقت پہنچ گیا۔ لمبے چوڑے دن کے سامان نہیں تھے۔ علامہ اقبال نے کہا فخر ابو ذر صدقے سلمانی، ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فخر مشہور تھا، ساری زندگی رکھا ہی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں رکھا تھا، جو ایک بکری تھی، جو کچھ تھا، جو تھوڑ ٹاٹ، وہ ایک پیالہ وہ لے کے چلے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا اور یہ ان کی بیوی رونے لگی، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیوی آپ کیوں روتی ہو؟ جب ہوش آیا، فاقہ ہوا، اس نے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں روتی کیوں؟ میرے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، اور آپ کو میں دیکھ رہی ہوں آپ کی یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ کسی حالت میں فوت ہو گئے، آپ اتنے دور یہاں ہمیں لے آئے ہیں، جہاں کوئی جانتا نہیں ہے، اتنی دور ہم پہنچ گئے ہیں، کوئی پہچانتا نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہم کہاں پر ہیں، اور آپ فوت ہو گئے، میں اکیلی عورت ساتھ یہاں پر کیا کروں گی؟ آپ کے جانے کا غم ہے، پھر مجھے یہ پریشانی ہے کہ یہاں پر آپ کی قبر کون کھودے گا پتھر کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، اور آپ کو دفنائے گا کون، دفنائے گا کون؟ اور سب سے اوپر بات جو مجھے پریشانی کی ہے، یہ صحابہ کی پریشانیاں، یہ بڑی پریشانیاں تھیں کہ ہر مسلمان کے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نماز جنازہ پڑھے تو آپ کا نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھنے والا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں روتی کیوں؟ انہوں نے کہا میری بیوی اب شری بلا تب کی، اے میری بیوی خوش ہو جا، رو نہیں۔ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میرے چند اصحاب موجود تھے، میرے ساتھی تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو جب فوت ہوگا اکیلا ہی فوت ہوگا، جب وہ فوت ہوگا تو اکیلا فوت ہوگا، کوئی اور مرد اس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ میری بیوی رونا، جانا تو ہر کسی نے ہے۔ اب جب میں نے وہ حدیث سنی تھی، میں اپنے ان سارے ساتھیوں کو ایک ایک کو پہچانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں۔ میرے وہ سارے ساتھی ایک ایک کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، ان میں سے جو ایک بچا ہے وہ ابو ذر بچا ہے، اور میرے متعلق یہ حدیث ثابت ہو۔ مسئلہ سمجھیے، واقعے کا اصل جو مقصد ہے بیان کرنے کا وہ سنیے۔ صحابہ کرام نبی پاک کی بات پر کیسا یقین رکھتے تھے، کیسا ایمان رکھتے تھے۔ عقل کہتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، رائے اور قیاس کہتی ہے کہ کون کیسے آ سکتا ہے۔
किसी को कैसे पता चल सकता है, कौन कैसे आ सकता है? सोच कहती है, अकल कहती है कि कोई नहीं आ सकता, लेकिन सहाबी का ईमान देखें। वो अपनी बीवी को कहते हैं मेरी बीवी परेशान ना हो, बस जब मैं फौत हो जाऊं तो इंतजार करना मेरा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, एक जमात जरूर आएगी। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था वो हक फरमाया था, सच फरमाया था, मेरा नमाज जनाजा एक जमात पढ़ने के लिए हाजिर। फौत हो गए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लश्कर जर्रार की क़यादत करते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा यार हम इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से जाते हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल गए हैं, वो अल्लाह के रसूल के पहले साथी हैं, वो साबिक़ून अव्वलून के पहले मारे खाने वाले सहाबी हैं, और उस कबीले के शख्स हैं जिस कबीले के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा था अम्मा ग़िफ़ारन क़द ग़फ़रतु लहू, ग़फ़ार के सारे कबीले को, इनके बूढ़ों और बच्चों को, औरतों और मर्दों को, ग़फ़ार के सारे कबीले को अल्लाह ने बख्श दिया है। ये उस कबीले से हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने साथी हैं, हमारे बड़े पुराने यार दोस्त हैं। यार वो इतने दिनों से गुम हैं, अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या ही मजा आए। हम इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से जाते हैं। जब वो इस रास्ते से गए, ढूंढते 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 इधर दाएं बाएं देखते, एक कुटिया नजर आ ही गई। जब उस कुटिया का दस्तक दी और दरवाजा जो है वो जब खोला गया तो अंदर से उनकी बीवी ने कहा हाज़ा गुज़र है साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लु अलैहि, ये गुज़र हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने साथी हैं और ये फौत हो गए। मैं आपको 20 मिसालें ऐसी दे सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी पाक की बात पर कैसे यकीन रखते थे, वही इलाही समझते थे। जैसे वही कुरान की है वो फरिश्ते के जरिए से आती है, ऐसे एक वही का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट कल्बे अतर का है, वो ऐसे ही यकीन रखते थे और वही इलाही समझते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सारे दर्स का रिजल्ट और नतीजा निचोड़ में जो अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने इस आयात और हदीस आपके सामने पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत तो सभी समझते हैं वो फर्ज ऐन है, उसके बगैर जो है वो ईमान मुकम्मल नहीं। फर्क सिर्फ इस बात का है, हम ये कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो किया जाए, जिस चीज से मना किया है उससे रुका जाए, जितना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उतना किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। हमारा लोगों का फर्क सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं, हमसे मुराद आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमारा अकीदा ये होना चाहिए, हर मुसलमान का ये होना चाहिए, सिर्फ वो करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, जो उनके सहाबा ने करके नहीं दिखाया है वो ना करो। वो शरअल उमूर मुहदसात हो सकता है, कुल्ला मुहदसतिन बिदअ, हर नया काम बिदअत है, व कुल्ला बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। वलादत बा सआदत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सोमवार का रोजा रखा है, रोजा रखी और यही किया है। बस रुक जाओ, ठहर जाओ, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, आप उनसे आगे ज्यादा ईमान वाले नहीं हो, और अल्लाह के रसूल से पीछे भी ना रहो। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसी लाइन के ऊपर चलते जाओ, ये जन्नत का रास्ता। और आपने मैं मेरे रास्ते से जरा से भी तुम इधर हट गए ना ते रौंक रहो कि एक पैर दा घुसिया 100 पौध जा पैंदा, कहंदे नहीं, एक पैर दा घुसिया 100 पौध जा पैंदा। आपने ठीक फरमाया था ना, हाज़ा सबीली मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, जन्नत को जाता है। इसके इधर और उधर भी 2 खत खींच के आपने फरमाया ये शैतान के रास्ते हैं, अगर तुम किसी और रास्ते के ऊपर चढ़ गए ना फतफर्रक़ बिकुम, वो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल देगा, गुमराही का रास्ता होगा, जहन्नम में चले जाओगे। इस लिहाज से मेरे भाइयों, मोहब्बत असल ये है, हर वक्त ये देखो इसमें कुरान क्या कहता है, अल्लाह के रसूल का फरमान क्या कहता है। जब आपको मिल जाए अल्लाह का कुरान ये कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये कहती है, फिर दुनिया इधर की इधर हो जाए, करना वही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे और आप तमाम सबको ये अता और ये मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए।